سورہ التکاثر کے بولتے لفظ شروع ہوئے اس کے نام سے جو رحم کرتا ہے اور کرتا رہ رہا ہے۔ اس پہ میری نااہلی بتا رہا ہے کہ اس کی رحمت کی چھاؤں میں کیا کرتا پھرتا ہوں، اسی فکر میں کہ کسی طرح میں لوگوں سے آگے ہی رہوں، بھلے وہ مال ہو، گاڑی، بنگلہ، پیسے، زمین، شہرت، نام، مقام، سب اس میں آ جاتا ہے۔ میں اس بڑھوتری میں لگا رہا، خود کے لیے، اولاد کے لیے۔ یہ تو رہا میرا فکر، بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کو سنبھالنے کے لیے اولاد بھی چاہیے، اور وہ بھی بیٹے۔ بیٹے نام بھی ہیں، طاقت بھی، روب بھی۔ جتھا بنانے کی تگ و دو میں نے اولاد اکٹھی کی کہ روب ہو میرے فانی دنیا کے ساتھیوں پر، نہ کہ اللہ کی راہ کے مل کر مسافر ہوں۔ اس بے خبری کی اداکاری اور عیاری نے مجھے بس ایک طرف ہی لگائے رکھا، نہ ہی ادھر دیکھنے دیا نہ ہی ادھر، بس منہ دھیان، نہ ہی کسی کی سنی اور نہ ہی سنائی خود کی۔ سنتے سناتے کبھی دل مڑ بھی آتا ہے ہدایت کی طرف، مگر جب دنیا کی پڑی ہوتی ہے میں جان بوجھ سے کسی کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالتا کہ کوئی کچھ الگ بتا دے تو کہیں میں اس کی سنی نہ لوں۔ اس سے یہ تو معلوم پڑتا ہے کہ مجھ کو باطن میں کہیں نہ کہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اصل میں غلط ہے، مگر چونکہ میں نے کرنے کی ٹھان ہی لی ہے اس لیے کوئی مشورہ نہ دے۔ سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ دونوں بند جو ہیں، خود کا فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ نہ میرا کوئی بڑا ہے، نہ ہی دوست، نہ خیر خواہ، میں ہی سب کی خوب بوجھ رکھتا ہوں۔ کمال ہے، اللہ اس بوجھ سمجھ والے کے لیے کہہ رہا ہے، اس نے خود کا ستیہ فنایا کر دیا، کوئی زندگی کا لمحہ اسے میرا پتہ نہ دے سکا۔ رنگ رنگ کے پھول، دراز نوکیلے خار، بوند بوند کو ترستی زمین، چنگھاڑتے مچھرتے طوفانی سیلابی ریلے، سب کچھ کو آنکھ کے سامنے نابود کر دینے والے زور زور کی ولادتیں، روز روز کے جنازے اس کے من کو نہ ہی چھو سکے۔ آج کے دن کا سورج اس کے جنازے کو تل تلو ہوا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مال، مویشی اور مرد جس کے بل بوتے پر یہ دندناتا پھرتا تھا، دھرتی ماں میں پیر پٹکتا تھا، سب خود کی موج میں کھڑے بےتاب ہیں اسے کندھے پر اٹھانے، منو مٹی نیچے پٹک دینے کو۔ سانپ ہوں گے کہ بچھو، کیڑے کے مکوڑے، رب ہی جانے کون استقبال کو اتاولا ہوا کھڑا ہے۔ یہ تیری زندگی اور یہ ہے تیری حاضری کی شروعات۔ جو بچے ہو خبردار ہو رہو، جان لو کہ زندگی یہی نہیں ہے جو تمہاری ناقص عقل اور فکر کہہ رہی ہے، جو تم کو نظر آ رہی ہے، جس چمک کے پیچھے تم اندھے ہوئے جاتے ہو، وہ سراب کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کس اندھیرے نے تم کو دیوانہ کر رکھا ہے؟ اصل کی نہ چنتا ہے نہ خوف، گھر ہمیشگی کا وہی ہے، یہی کہتے جس سے آنکھ موندے ہو۔ آخر اس فریب کاری کا ناٹک کب تک چلے گا؟ وہ گھڑی، وہ لمحہ بس اگلے قدم کھڑا ہے، جس کو تم جانے تھے کہ آئے گا ہی نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، ایسے ہی کہتے سمجھتے تھے نا، جب تمہارا اندر کہتا تھا کہ مت دو خود کو چکر، یہ سب فانی ہے اور یہ جان اس کو ہی جانی ہے جو سب کائنات کا بانی ہے۔ ماننے والے کے لیے 100 بہانے، نہ ماننے والے کے لیے 200۔ اگر کہیں تم خود کی آواز، خود کے باطن کی پکار پر کان دھر دیتے تو ایک لمحہ کو ڈر ہی جاتے کہ اتنے وزادار ہونے اور دکھنے کا آخرکار کوئی خیر خواہ نتیجہ نہ ہوگا۔ اگر دل کی گواہی پہ یقین کر ہی لیتے تو آج کی محفل اور ہی رنگ کی ہوتی، مگر تم تو یقین کی طرف آتے ہی نہ تھے نا۔ اگر کچھ درجہ یقین ہوتا، کم ہی ہوتا، تو آج کے دن کا انتظار کچھ اور رنگ دے رہا ہوتا، کیونکہ تم وہ نہ ہی کرتے جو کیا، بلکہ کرنے ہی نہ۔ سوچنے سے خود بھی ڈرتے اور ڈراتے بھی، سب خیر ہی ہو جاتی، مگر یہ تو ماضی کا سیگا ہوا، اب وہ بھگتاوا ہی حال کا منظر ہے۔ اور یہ منظر کھلی آنکھ کی قسمت تم کو بڑے ذوق سے بنایا ہے تم نے، خوب سینچا یہ پیڑ دن رات، تبھی بنی اس نوعیت کی ملاقات۔ اے جو جا پڑے ہو قبروں میں، جان لو کہ تمہارے ہاتھ اب کوئی محل نہیں رہا دہرائی کا، خود پہ نظر ثانی کا۔ اب تو بند کتاب مہر لگی ہے ہاتھ میں، اور باری کا انتظار، نہ کوئی بیلی نہ ہی پرسان حال، خود کا ساتھ بھی میسر نہیں۔ کیا پرمسرت مقام ہے! ابھی یقین رکھو بعض پرس ہوا ہی چاہتی ہے۔ صرف یہی سوال ہوگا کہ تم کو انسان بنایا، اور جس کماش کا انسان بنایا پر اس پہ نظر ڈالی کبھی؟ خود کی صالحیت اور صلاحیت کیسے استعمال کی؟ دل و دماغ، ہاتھ، پیر، زبان کس کام کو دیے تھے؟ کہاں استعمال ہوئے؟ اور جو مال دیا تھا تجھے، وہ تیرے پاس میری امانت تھا،
خود کے علاوہ اس کا کوئی اور والی نظر آیا؟ یہ ایک ہی سوال کے چند حصے ہیں۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ دنیا جمع کرنے میں نہ ہی لگو، آخرت رخی زندگی استعمال کرو، اختیار کرو۔ دنیا تمہاری ہے، تمہارے لیے ہی بنائی ہے، مگر امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، گل چھرے اڑانے کا نہیں۔ اس فانی دنیا کی آبادی ہی نہ بنو، وگرنہ برباد ہو کے رہو گے، نہ گھر کے، نہ گھاٹ کے، نہ دنیا کے، نہ آخرت کے۔ گھر بھی آخرت ہے، گھاٹ بھی۔ جس کی قبر ابھی کھدی نہیں، اس کو پیغام ہے۔